بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گزشتہ سے پیوستہ ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو درپیش مشکل صورتحال کا ذکر کر رہا تھا، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس اس ساری صورتحال کا ایک آسان حل ہے۔ لیکن یہ حل بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض سیاستدان نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا سکتی ہے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور اس کا جواب وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حساس اداروں سے یعنی انٹیلیجنس اداروں سے افسران ڈیپوٹیشن پہ نیب میں لائے جائیں گے، جبکہ نیب کا جو سربراہ ہے وہ پہلے ہی ایک ریٹائرڈ فوجی افیسر ہے۔ تو نئے افسران کے لانے کا مقصد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو سول افیسران ہیں نیب میں، وہ تمام احکامات میں ایسے عمل نہیں کرتے جیسے انٹیلیجنس اداروں کے افسران کرتے ہیں یا دفاعی اداروں سے جو افسران لائے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ انتخابات سے پہلے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سنگین مہم چلائے جانے کے امکانات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے عوام انتہائی مہنگائی میں اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے اور اپنا پیٹ کاٹ کر جو وسائل دیتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے اور استحکام کے لیے، ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی سیاسی برتری کے لیے ان وسائل کا بے تحاشا اور بے جا استعمال کر رہی ہے سیاسی جو میدان ہے اس میں، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اس پر بھی مجھے بعض ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ شاید اس کی اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی ایک بھرپور مہم چلائی جائے گی اندرون اور بیرون ملک سے۔ ناظرین، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک تصادم کی صورتحال ہوگی، اور یہ ہمارے ملک کے مفاد میں کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے عوام کو اپنے جو دفاعی ادارے ہیں ان پر پورا اعتماد ہے، لیکن اگر ایک مضموم پروپیگنڈا شروع ہو گیا تو یقینی بات ہے اس کے نتائج منفی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس مسئلے کی حل کی جانب، جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک آسان حل ہے، اور یقینی بات ہے وہ ایک آسان حل ہے، لیکن اس میں صرف ایک فیصلہ کرنا ہوگا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری عدلیہ کو، اور ہمارے جو دیگر لوگ ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو، کہ آیا ان سب کی اپنی اپنی جگہ پہ ان سب کی انا بڑی ہے یا پاکستان کا آئین بڑا ہے۔ اگر یہ آئین کو مقدم جانیں گے اور ہر جو ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہمات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور نہ ان کا کوئی اثر ہوگا۔ شرط صرف یہ ہے کہ پورے اخلاص سے اور صدق کے دل سے آئین پہ عمل کیا جائے، اور اس میں اس بات کو بطور خاص مد نظر رکھا جائے کہ آئین کی صرف ان شقوں پر عمل نہ ہو جو ہمیں پسند ہے، یعنی ہر ادارے کے مفاد میں ہیں، بلکہ آئین کی تمام شقوں پر اس کے تمام جو روح ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت بھی پورے ملک کا جو کلی اختیار ہے وہ سیاستدانوں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر ایک چیک رکھنا چاہیے، اور ایک نگران کا جو فریضہ ہے وہ انہیں ادا کرتا رہنا چاہیے۔ پاکستان کو ایک انتہائی مؤثر بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ایک سابقہ فوجی اگر جو تھے تو فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف، لیکن انہوں نے دنیا کا ایک بہترین نظام بلدیاتی نظام وضع کر کے پاکستان کو دیا اور اس کو نافذ کیا، اور اس کے بہترین نتائج بھی حاصل ہوئے، اور وہ اکنامیکل بھی بہت زیادہ تھا اور بعمل بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ اس پہ راضی بھی تھے لوگ۔ لیکن افسوس کہ ہمارے انہی سیاستدانوں نے جب ان کی حکومتیں آئیں، یہ بحال ہوئے، جنرل مشرف چلے گئے، تو انہوں نے بیک جنبش قلم اس سارے نظام کو لپیٹ دیا، اور جو اربوں روپے اس نظام کی تخلیق پر اور اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں خرچ ہوئے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں میں بطور صحافی سیدھی بات یہ ہے کہ پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتا اپنے سیاسی رہنماؤں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی رہنما وہ ان کے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، اگر وہ ایک نگران کا کردار ادا کریں اور آئینی حدود میں رہ کے کام کریں، تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کے مسائل ختم ہوں گے،
اور اسٹیبلشمنٹ اور دفاعی ادارے ہی ملک کا وہ واحد اثاثہ ہیں جو دیگر تمام اداروں پہ اپنا اثر رکھتے ہیں اور ان کو آئین پر عمل درآمد کرانے پر وہ آمادہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ پاکستان کے مسائل کا ایک آسان حل ہے، اس میں نہ اخراجات ہیں، نہ آپ کو نیب کی ضرورت ہے، نہ آپ کو انجینئرنگ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی مہم چلانے کی ضرورت ہے، صرف اخلاص نیت درکار ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے رہنما ہیں اور جو دیگر ہماری عدلیہ کے رہنما ہیں یا جو ہماری بیوروکریسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص عمل کی نیت دے اور وہ ملک کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، عوام کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔